بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور پڑھ بھی رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ مایوس نہیں کریں گے اپنے آپ کو بھی، اور اپنا جو آپ کا شیڈول ہے اس کے مطابق آپ پڑھتے ہوں گے۔ کل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے آپ کو ریلیکسیشن کے بارے میں بتایا، اور اس کی اقسام آج نمبر 3 ہے، گہرے اور لمبے سانس لینا، ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز۔ گہرے اور لمبے سانس لینے سے بھی ایک فرد اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فرد کی جب پریشان ہوتا ہے یا صدمے میں سے جو دو چار ہوتا ہے، اس کا جسم نارمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بلڈ پریشر بھی نارمل نہیں رہتا۔ تو اس پوزیشن میں گہرا اور لمبا سانس لیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم کافی حد تک ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو لمبے اور گہرے سانس لینے سے بھی آپ کا جسم ریلیکس ہوتا ہے، اور آپ تھوڑا سا آپ سکون محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 4، ذہنی نقشہ۔ جسم کو ریلیکس کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، بہت آسان ہے۔ ایک فرد جب تھکا ہوا ہوتا ہے تو آرام کرنے کی غرض سے بیڈ پر لیٹ جاتا ہے، اور پھر وہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو خیالوں کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی فٹ بال کا کھلاڑی ہے تو وہ اپنے آپ کو کسی میچ میں لے جائے گا اور وہاں پر اپنی پرفارمنس دے گا خیالوں میں۔ اس طرح اس کو ذہنی اور جسمانی ریلیکسیشن محسوس ہوتی ہے، یعنی جس فیلڈ کا آدمی ہے وہ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں لے جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی جہاں بھی خیالوں میں جانا چاہتا جائے گا، جسم کو ریلیکس کرے گا۔ مراقبہ، میڈیشن۔ مراقبے کے ذریعے ایک فرد اپنے جسم کو ریلیکس کرتا ہے۔ مراقبے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی ٹانگیں ایک دوسرے کے درمیان پھنسا لیتا ہے۔ اس طرح بازو بھی اکٹھے کر لیتا ہے، لمبے لمبے سانس لیتا ہے، اور اپنے جسم کو آگے پیچھے نہیں کرتا بلکہ ایک ہی جگہ پر رکھتا ہے۔ اس طرح وہ کافی دیر تک بغیر حرکت بیٹھے رہتا ہے اور اپنے جسم اور دماغ میں ریلیکسیشن محسوس کرتا ہے۔ نمبر 6، یوگا۔ یوگا بھی ایک ورزش ہے جس میں ایک فرد زمین پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے جسم کو آہستہ آہستہ کر دیتا ہے۔ کبھی ایک ٹانگ کو تھوڑی دیر کے لیے دوسری ٹانگ کے اوپر یا قریب لے جاتا ہے، اور پھر دوسری ٹانگ کو پہلی ٹانگ کے قریب لے جاتا ہے۔ اس طرح بازو کو آگے پیچھے یا اطراف میں لے جاتا ہے۔ یہ ایسی ورزش ہوتی ہے جو بہت سلو کی جاتی ہے، اس لیے اس کو یوگا کہتے ہیں۔ یوگا بھی جسم کو ریلیکس کرنے کا ایک ذریعہ ہے، خاص طور بوڑھے لوگ اس طریقہ کو اپناتے ہیں۔ نمبر 7، حسیاتی سینسری۔ ہمارے جسم میں جو حصے ہیں، مثلا چھونے کی، سننے کی، وغیرہ کے ذریعے جسم کو ریلیکس کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات بیڈ پر لیٹے ہوئے کسی پرانے گانے کو اپنے خیالوں میں لے آتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ خود ہی اس کے ساتھ گنگنانا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے جسم اور ذہن کو ریلیکس کرتے ہیں، اور جبکہ بعض لوگ اپنے پسندیدہ گانے سننے ٹیپ ریکارڈر بھی سنتے ہیں اور اپنے جسم کو ریلیکس کرتے ہیں۔ اس طرح چھونے کی حصہ بعض لوگ خیالوں میں کسی اچھے پھول کو چھو کر یا پھر کسی خوبصورت چیز کو چھو کر یا اپنے جسم کو ریلیکس کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا ہے کہ حسیاتی طور پہ کئی افراد اپنے جسم کو اور ذہن کو ریلیکس کرتے ہیں۔ نمبر 8 ہے آٹوجینکس۔ اس طریقے میں ایک فرد کا خیال اپنے جسم کی طرف آتا ہے۔ جب وہ بیڈ پر لیٹتا ہے تو اس کا خیال اپنے جسم کی طرف جاتا ہے، عضلات کو محسوس کرتا ہے، اس کے عضلات کتنے خوبصورت ہیں، پھر وہ اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہے اور جسم کو خوبصورتی کو محسوس کرے گا۔ جب وہ اپنے جسم کو ہر طرح کے عیب سے پاک پائے گا اور جسم کی تمام اعضاء کی کارکردگی سے مطمئن ہو جائے گا، تو پھر وہ ذہنی جسمانی طور پر اپنے جسم کو ریلیکس سمجھے گا۔